والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وعلانا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا رفيع المذنبين کوئی تسلیم نہ ملی اور کوئی تسلیم نہ ملی اور ہر بڑے وقت میں آقا کی صدا ہماری ہر بڑے وقت میں آقا کی صدا ذکر سرکار سے دو میں کی فضا آئی ذکر سرکار سے دو میں کی فضا سبھی
سب کے لیے ان کی دعا آئی، حشر میں سب کے لیے ان کی دعا جمعۃ المبارک کا دن اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں عطا کیا۔ شوال المکرم کا یہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جاتی ہے اور شوال کے روزوں کا ذکر پہلے ہو چکا۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا۔ یکم شوال مکرم کو عید ہے اور یکم شوال مکرم کی پہلی تاریخ کو یہ شہد جو ہے نا کھاتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ اس کے اندر شفا من آسانی مصفا، ہم نے اس کے اندر شفا رکھی۔ تو شہد کی مکھی کو الہام اسی مہینے کے اندر ہوا کہ شہد کیسے بنانا، پھر وہ مختلف پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر نبی پاک پہ درود پڑتی ہے تو وہ شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے اور جنت کو بھی اللہ نے یکم شوال المکرم کو پیدا کیا۔ جنت کے اندر ایک درخت ہے جسے درخت طوبہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی مہینے کے اندر تخلیق ہوا اور تقریباً فرشتوں کے سردار، یہ موضوع میں چاہتا ہوں ابھی وقت ملا تو اس موضوع کے اوپر پورا جمع انشاءاللہ پڑھاؤں، اللہ زندگی رکھے۔ اسی مہینے کی یکم شوال مکرم کو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے لیے منتخب کیا۔ زیادہ تر انبیاء کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے، ان کی بھی بڑی شان ہے، انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ یکم شوال مکرم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر گئے اور جادوگر کے مقابلے میں آئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی، جادوگر مغلوب ہوئے اور سامنے سر سجدے میں ڈال دیا، قالوا آمنا بربی
ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے رب ہارون پر اور رب موسیٰ پر، یہ بھی اسی مہینے کے اندر۔ اور پھر اس مہینے کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ، یہ بھی ایک موضوع ہے، پورا موضوع اس کے اوپر انشاءاللہ ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق، رفیقہ حیات محبوب رب العالمین، زوجہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی عظیم خاتون ہے۔ ان کے نکاح کا حکم اللہ نے فرشتے کے ذریعے دیا، اور ان کی شبیہ جو ہے سورت شبیہ ایک حریر کے کپڑے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیجی محبوب کے پاس، کیا ان سے نکاح کر لیں، یہ دنیا و آخرت میں آپ کی زوجہ بنا دی گئی۔ حضور نے ان سے نکاح کیا۔ یہ اتنی عظیم خاتون ہے، ان کا بستر اتنا پاکیزہ اور پاک ہوتا تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کے بستر پہ کہیں لے کے نازل ہو جاتے۔ حضور کا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ سے اسی مہینے کے اندر ہوا، اور پھر اسی مہینے کے اندر طائف کا سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بڑی عظیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے تھے بچے، اور حضور کی نالین ہونے مبارک سے تر ہو گئی، ایک باغ میں بنا دی حضور علیہ السلام نے، اور اسی مقام پہ فرشتے نازل ہوئے کہ اللہ کے محبوب آپ حکم دے تو ہم طائف کے دو پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیسنے رکھ دیں۔ رب کا کیا حکم ہے؟ عرض کی آقا رب کا حکم یہ ہے کہ میرا محبوب جو کہے وہی بجا کرنا۔ تو آپ نے بتایا پھر میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ اللہم اہدی ھذا القوم فانہم لا یعلمون، یا اللہ یہ قوم نہیں جانتی ہے، انہیں ہدایت عطا فرما۔ پھر حضور نے ایسے اشارہ کیا نبوت کا آیت کی طرف، میں یہیں سے اسلام کے جانباز نکلے گے، اسلام کے مجاہد یہیں سے نکلے گے۔ تو محمد بن قاسم جس نے صدق کو پتا کیا یہ طائف کا رہنے والا 17 سال کا نوجوان تھا، یہ اسی مہینے میں ہوا۔ پھر غزوہ بنی قینقاع، یہ بھی اسی مہینے میں۔ غزوہ احد، یہ ایسا غزوہ ہے کہ جس میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور زیادہ تر کی مزارات غزوہ احد کے دامن میں ہیں۔ میں نے وہ پہاڑ دیکھا ہے، اللہ آپ کو بھی جانا نصیب فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بہت سے محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ اس کے اوپر دور چڑھے؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی اس پہاڑ کے اوپر باہر یہ ذکر ہوا تو یہ بہت تھرانے لگا، وہاں نے ٹھوکر ماری، ایڑی ماری، اس کو دیا بہت بھائینا علی کا نبی و صدیق و شہیدان، اے خود خاموش ہو جا، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے دو شہداء۔ تو یہ بہت پہاڑ جو ہے نور فرماتی یہ جنت کے پہاڑوں میں سے پہاڑ ہے، یہ کہ وہ اس کو اللہ اتنا پھیلا دے گا کہ قیامت کے دن جنت میں اس کو رکھے گا، اور مشک و عنبر اور زعفران کی بارش ہوگی، اور اہل جنت اسی پہاڑ کے اوپر بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے۔ یہ وہ پہاڑ ہے۔ تو یہ غزوہ احد، حضور کے بڑے پیارے چاچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، جنہیں گورنر مدینہ بھی کہا جاتا ہے، اور بڑے شان والے صحابی ہیں اور حضور کے چچا ہیں۔ غزوہ احد کے پہاڑ کے دامن میں جہاں غزوہ احد ہوا، ایک غریب پہاڑی ہے، اب وہ بالکل نشان چھوٹا سا رہ گیا جسے جبل رماد کہتے ہیں، جہاں حضور نے 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا ہوا۔ میں نے بھی اس پہاڑ کی زیارت کی ہے، اور یہ غزوہ احد اسی مہینے میں ہوا۔ پھر غزوہ حنین وہ بھی اسی مہینے میں، اور سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ کعب بن
جعفر الفہری اور سریہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس مہینے کی حضرت سودا حضور کی سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا وصال اسی شوال کے مہینے میں، سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیٹی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہوئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت سیدہ زینب ہے، ایک اور شہزادی کی حضور نے سجدے کی حضرت سیدہ فاطمہ، 4 بیٹیاں حضور کی سیدہ زینب کا وصال اسی مہینے میں، حضرت حذیفہ امام زین العابدین، آج کا ہمارا موضوع ہے امام زین العابدین، امام زین العابدین، صہیب رومی، باقر بستامی، جنید بغدادی، فخر الدین رازی، حضرت سید رابع حمزہ، حضرت اویس کرنی، شاہ عبد العزیز دہلوی، ابراہیم بن غوث العالم، ارشد الدین یحییٰ منیری، امام اسماعیل بخاری جنہوں نے بخاری کی ہمارے اتہاس اور خوابوں کی تعبیر کے بڑے ماہر عالم، تاکہ یہ جو صحابی سے علم حاصل کیا حضرت ابن سعید، ان کا وصال اسی مہینے کے اندر ہے۔ اگر یہ نمازی سے پوچھا جائے کہ اس مہینے میں کون کون سے واقعات کا نہیں بتا سکے، اور اگر پوچھ لیا جائے کرکٹ کا میچ کب آ رہا ہے تو فوراً راست کھول کے رکھتے ہیں۔ دیکھیے ہماری دین سے محبت کا یہ راز ہے، کتنے ہم دیندار ہیں اور کتنے ہیں، علماء پہ کیچڑ ڈالنا تو بڑا آسان ہے، مولوی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ مولوی جو دین سکھاتے ہیں اس کو تو سکھا کرو نہ کرو، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں ہے۔ فرمایا بزرگوں کی جو تاریخ ہے اس کو تاریخ کو یاد رکھا کرو۔ اب یہ ایک بزرگ ہے جس کا میں نے نام لیا ہے، حضرت واحد بستامی، اگر اس میں بیان کروں تقریباً 2-3 گھنٹے گزر جائیں، اتنے پائے کے غریبے، اور آپ نے بتایا کہ جتنا کچھ پایا ماں کی خدمت سے پایا، لیکن حضرت جنید بغدادی بہت بڑے بچے کامل ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف جمعے کی تقریریں سننے کا اپنے کو محدود ہے، کہ خدایا مجھ کو خوش کی نہ مانے، کچھ غور و فکر کرے، جن کو قرآن نہیں جتنے پڑھا وہ قرآن پڑھے۔ صحابہ کرام بوڑھے ہو گئے لیکن پھر بھی قرآن پاک سیکھنا نہیں چھوڑتے تھے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، جہاں تک کہ صحابی کو پتا چلا کہ تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، جبریل نے اپنے کلام بھی دے دیا، حضور نے پوچھا بھی تیرا انتقال ہونے والا ہے تو کیا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ دین کا طالب علم بن کے دین سیکھوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال، اور ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں سیکھنے کے لیے، اور بھی جتنا کچھ ہے جتنا کچھ تقریریں کرے کوئی اس کو توجہ نہیں کرنے والا، یہ جو سیکھیں گے یہ آپ کا فائدہ۔ حضور فرماتے ہیں علم من المہدی للمہد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک، علم حاصل کرو، کیونکہ اس علم کی شان یہ ہوگی کہ جو دین سیکھ لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں دین سیکھنے والے کی قبر کو فرشتوں کی نگاہوں کا مرکز بنا دیا جاتا ہے، اور تجلیات اللہ کی نازل ہوتی ہے ان قبروں کے اوپر، کہ جس کے سینے میں قرآن ہو، دین ہو، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے، مختصر ترجمہ، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، کیونکہ موضوع حضرت امام زین العابدین ہے، اسی مناسبت سے اہل بیت کی شان میں آیت کریمہ پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجیے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت میں سے یہ سلسلہ جو چلا ہے امام حسین کے بعد وہ زین العابدین سے چلا، عالم اسلاف کے اندر نسل رسول کو جو جاری رکھنا تھا اللہ نے اور منقطع نہیں ہونے دیا، اللہ نے زین العابدین کو زندہ رکھا۔ نام ان کا پہلے سن لو تاکہ پوری تاریخ پتہ چل جائے۔ 12 امام ہیں، کتنے؟ 12۔
فقہ کے امام 4 ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ اور اسی طرح روحانیت اور تصوف کے 4 بڑے سلسلے، قادری ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے۔ اسی طرح محدثین بڑے جو 6 ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی، امام نسائی ہے، امام ابن ماجہ، محدثین بڑے 6۔ اسی طرح انبیاء 300، رسولوں کی جماعت 313، انبیاء 1,24,000 یا 2,24,000 کا ہوگے، امام 12 ہیں۔ اور میں پہلے امام حضرت سیدنا علی مرتضیٰ، دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ، تیسرے امام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے امام حضرت امام علی زین العابدین ہیں، اور 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام امام جعفر صادق ہیں، 7ویں امام امام موسیٰ کاظم، 8ویں امام امام علی رضا، 9ویں امام امام محمد تقی، اور 11ویں امام امام حسن عسکری، اور 12ویں امام امام محمد امام مہدی ہے۔ تو یہ چوتھے امام ہے امام زین العابدین، ان کا اصلی نام ہے علی، لقب ہے ان کا مشہور لقب زین العابدین، کنیت ابو محمد، ماں کا نام ہے حضرت بی بی شہبانو۔ کتنے بچے ہوئے ان کے بعد نے کہا ان کے 10 افراد ہوئے، 9 بیٹے اور 1 بیٹی۔ بعد میں کہا کہ ان کے 8 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی۔ بہرحال 10 کی روایت بھی دی گئی ہے۔ جمادی الاول 38 ہجری میں مدینہ پاک میں ان کی ولادت ہے، اور بعد میں 25 محرم 95 ہجری میں ان کا وصال ہے، زہر دیا گیا، 57 سال کی عمر پائی۔ جنت البقیع میں حضرت کا مزار بلندبار ہے، پچھلے درس میں بھی بیان ہو چکا۔ بات یہ تھی کہ یہ زین العابدین امام علی مقام کے ساتھ کربلا میں گئے، کیونکہ آج کا موضوع بھی زین العابدین ہے، تو آپ کی کچھ فضائل اور آپ کے زہد و تقویٰ کو میں بیان کروں گا۔ فرمایا کہ حضرت امام علی مقام کے جب تمام رفقا جامع شہادت نوش کر گئے، جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے، تو آپ کے بھانجے بھتیجے سارے ہی جامع شہادت پا چکے تھے۔ اب آپ کی بیویاں بچی تھی، آپ کی بہن بچی تھی، اور آپ کی بیٹی حضرت سیدہ سکینہ بچی تھی۔ امام زین العابدین بچے تھے۔ امام زین العابدین کو اللہ نے زندہ رکھنا تھا تین سے تاکہ آگے رسول چلے، لہذا جب سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو گئے، امام زین العابدین جو شدت بخار کی وجہ سے جن کا جسم بخار سے، گرمی سے، اس کی حرارت سے جھلس رہا، اس قدر کمزوری اور نقاہت تھی کہ سہارا لے کے اٹھے اور گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، لہذا آپ سہارا لے کے اٹھے اور امام حسین اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے ابا جان مجھے بھی اجازت عطا فرمائے، مجھے بھی روانہ فرمائے، پیاس کی شدت میں بڑا ستایا ہے اور میں بھی جامع شہادت نوش کرنے کے لیے بڑا بے قرار ہوں۔ امام علی مقام نے آپ کو سینے سے لگایا، باطنی خلافت اللہ کی نعمت باطنی سے سرفراز کیا اور حکم دیا بیٹا زین العابدین تمہیں اجازت نہیں، بیٹا اگر تمہیں اجازت دیتا ہوں تو نسل رسول کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ بیٹا تم سے سید چلے گے، آل رسول سادات تجھ سے چلے گے۔ اور آپ نے بات و نصیحت کی، کیونکہ بخار کی تھا، مقابلے کے لیے جا نہیں سکتے تھے، لہٰذا آپ نے باطنی خلافت امام زین العابدین کو عطا فرمائی اور باطنی نظام انہیں عطا کیا، باطنی ولایت انہیں عطا کی ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ کربلا کے بعد زین العابدین 40 سال تک زندہ رہے، 40 سال تک زندہ رہے، یہاں تک کہ یہ کربلا سے بھوکا قید کر دیے گئے، باپ بیویوں کو
چھوڑ دیتے ہیں، پانی لایا جاتا ہے تو چند گھونٹ پیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ آپ بیٹا میں نے تیری آنکھوں میں جو منظر دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتا تو تیری ہنسی بھی چھل جاتی۔ بیٹا میں نے نبی پاک کی اولاد کو ان کے جسموں کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر پہ گورو کفن دیکھا ہے، میں نے سیدہ فاطمہ زہرا کی ذات تطہیر کو بگانے کربلا میں مٹی کے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے نبی کے نواسے کو جسم کو زخموں سے چور چور مٹانے کربلا میں دیکھا ہے۔ بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا کر تم دیکھ لیتے تو قیامت تک تیری بھی کبھی ہنسی نہ آتی۔ اور پانی لایا جاتا تو آپ چند گھونٹ پیتے اور فرماتے یہی وہ پانی ہے جس کے لیے علی اصغر تڑپتے ہیں، یہی وہ پانی ہے جس کے لیے علی اکبر تڑپتے ہیں، یہی وہ پانی ہے جس کے لیے میرے ابا جان بھی بے قرار ہو بے چین اور مضطرب ہوتے ہیں۔ لہذا آپ جب واقعات بیان کرتے تو سن کے لوگوں کے اوپر اہل بیت کے عاشق کے جسموں کے اوپر قرضہ پر اندام یہ کیفیت عاری ہو جاتی۔ اور یہی وہ زین العابدین ہے جب ان کو دمشق لے جایا گیا کہ یزید کا سلطنت کا پایا تخت جو تھا وہ دمشق تھا، دمشق کے اندر وہ ظالم کا وقت حکومت کرتا تھا، وہیں سے بیٹھ کے پورے علاقوں کو رقوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ جب دمشق کے بازار کے اندر حضرت زین العابدین کو ٹھہرایا گیا، قید میں تھے اور رسیوں سے جھبرے ہوئے تھے اور اونٹ کے اوپر یہ بٹھائے گئے تھے اور نیچے کوئی کلام نہ ڈالا گیا تھا، تو جب قیدیوں کی حیثیت سے یہ دمشق کے بازار میں لے جائے جا رہے تھے زین العابدین، تو کسی بزرگ نے کہا اے زین العابدین پریشان ہونے کی بات نہیں، یوسف علیہ السلام کی تو قید ہوئے تھے۔ اس بوڑھے کی بات سن کے حضرت امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بابا تم نے بات تو ٹھیک کی ہے لیکن یوسف علیہ السلام کی قید کے اندر اور ہماری قید کے اندر بڑا فرق ہے۔ شہر نے اس کو بیان کیا قید یوسف بہت سخت ہے، ہر چیز برداشت ہوتی ہے لیکن جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ جن کے چلے گئے ہیں نا ان سے پوچھو کیا طبیعت ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے وہ یار پیارے دل نال آسے محمد بادشاہ جائیے تیرے
اس کے اندر کی حضرت نے آپ کو زین العابدین لکھا، یعنی جتنے عبادت گزار ہیں قیامت تک ہوں گے، نیک بندے ہوں گے، آپ ان کی زینت ہیں، آپ ان کی خوبصورتی ہے، اس لیے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ وضو کرتے نماز کے لیے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا کہ حضرت رنگ کیوں آپ کا زرد ہو جاتا ہے؟ آپ فرمانے لگے تم جانتے نہیں ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، کس بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ دن رات میں 1000 نوافل پڑھتے، کثرت عبادت اور خشوع و خضوع، خوف الہی کی بنا کے اوپر آپ کا لقب زین العابدین پڑا۔ فرمایا انہ کان یصلی بالیوم واللیلۃ، انہ کان یصلی بالیوم واللیلۃ الف رکعۃ الی آپ دن رات میں 1000 نوافل پڑھتے، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرمائی اور امام شہاب الزہری سے بروی ہے، جنہیں امام زہری بھی کہا جاتا۔ آپ فرماتے ہیں لم ارى شبیًا افضل من علی بن حسین، میں نے حسین بن علی سے افضل کوئی آدمی بنی ہاشم نے نہیں دیکھا۔ اور ابن سعید بن مسیب کا بیان ہے لم ارى اور رعو منہ، میں نے آپ سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ اس قدر عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے تھے کہ آپ کی عبادت کا نماز کی کیفیت میں بتا دیتا ہوں، جس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کس قدر آپ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور کتنا خشوع اور خضوع آپ کا تھا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں مشغول تھے، اور ایک مسئلہ اور بھی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ نماز کی فضیلت جب بیان ہو رہی تھی تو یہ مسئلہ میں نے پہلے بیان کر دیا تھا، شاید کسی کو یاد ہو، نہیں یاد ہو پھر یاد کرا دیتا۔ یہ لوگ جو چلے تھے مکہ سے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے پھر کربلا، کربلا سے پھر کوفہ، کوفہ سے پھر یہ منزلیں طے کرتے، وقت نہیں میں وہ تمام منزلوں کا ذکر کروں، تقریباً 28 منزلیں لوگوں نے طے کی اور کہاں گئے؟ دمشق میں، جو شام کا علاقہ ہے، وہاں سے واپس پھر کربلا آئے، کربلا سے پھر یہ مدینہ پاک آئے اور کربلا کے واقعہ کے بعد 40 سال زندہ رہے، لیکن ان کی کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ اور آج ہم کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی ہے، اور محبت میں ایسے ہیں جو یہ سستی خدائی کو چھوڑ دیں۔ تو سفر میں جب کہ نماز اندر تخفیف کی گئی ہے کہ 4 فرضوں کو 2 پڑھ لو، نفل سنتے اپنی جگہ لوگ نفل سنتے بھی نہیں پڑھتے، نفل سنتے پڑھا کرو، نہیں چھوڑا کرو، صرف قصر جو ہے وہ 4 فرض کے اندر ہے 2 پڑھ لو، 2 ہے تو اس میں قصر ہے ہی، مغرب کی 3 ہے تو وہ پوری پڑھنی۔ لیکن یہ لوگ بڑے ہی اللہ والے اور تہجد گزار تھے۔ ان کے بارے میں آتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز میں کھڑے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، شیطان ہیبت ناک شکل کے اندر شام کی صورت اختیار کر کے امام زین العابدین کے سامنے نماز کی حالت میں آ گیا، لیکن آپ نے اس کی طرف سے توجہ نہیں کی، یہاں تک کہ اس نے آپ کے پاؤں کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے کے زور سے دسا، دبایا اس کو، جس سے آپ کو شدت کی تکلیف ہوئی، لیکن آپ پھر بھی نماز ہی میں رہے، پھر بھی نماز ہی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اس کیفیت کو منتشر کیا، آپ کا چشمہ کے اوپر واضح ہو گیا اور بتایا گیا کہ یہ آنے والا شیطان ہے، کچھ عام سانپ نہیں، سانپ کی صورت اس نے وہاں نماز سے فارغ ہوئے فرمایا، برا بلا کہا ذلیل و کمینے دور ہو جا مجھ سے، جو ہی سانپ دور وہاں کھڑے ہو گئے اور ایک آواز آئی اور قائل نظر نہ آیا کہ
العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ فرمایا نماز کی عادت میں بار آپ کو دیکھا گیا، یہاں تک کہ آپ کا حوصلہ بھی نہ ہٹتا، خشوع اور خضوع کے اندر کبھی کبھی باتیں نہ ہوتی، اور زہری میں روایت ہوتی ہے۔ سنو اس واقعہ کو، سنو امام تازہ کرو اور اپنا اپنا عربی محاسبہ کرے۔ فرمایا کہ زہری کہتے ہیں کہا آپ نے کس کو لیا ہے کہ اس کتاب کے اندر جو تقریروں کی کتاب ہے سیکھنے کے لیے طلباء کو دی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت کی ہے اور دیگر خطباء اور محدثین نے اور ائمہ کرام نے بیان کیا۔ اسماعیل نے پورے حدیث اشعار کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، رات کی تاریکی ہے اور حرم شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، اور وہ شخص بڑا ہی دردناک آواز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سر سجدے میں ڈال کے رو رہا اور کہہ رہا پروردگار جیسا تیرا حق ہے، جیسا تیرا مرتبہ اور مقام ہے، ویسے نہ تو میں تجھے سجدہ کر سکا، نہ ہی تیری عبادت کے حقوق پوری طرح بجا لا سکا، نہ پوری طرح تیری اطاعت اور فرما برداری کی، اور جیسا تیرا حق تھا وہ حق میں ادا کر ہی نہ سکا۔ اے اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ میری حالت کے اوپر مہربانی فرما۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کی کہتے کہتے آموزاری کرتے کرتے جہاں تک کہ گر کے بے ہوش ہو گئے، گر کے بے ہوش ہو گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ صبح کا جب اجالا پھٹا تو پھٹی، اجالا پھیلا اور فجر کا ٹائم قریب ہوا تو ہم نے پانی کا چھڑکاؤ کیا کہ اس شخص کو دیکھیں کہ کون ہے۔ جب پانی چھڑکاؤ کر کے ہمارے اجالا پھیل گیا تھوڑا تھوڑا تو ہم نے دیکھا یہ دعائیں کرنے والا شخص زین العابدین تھے۔ سبحان اللہ۔ کون تھے؟ زین العابدین تھے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ۔ اس قدر ان کی عبادت اور ریاضت تھی کہ آپ دن رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتے اور آپ کے بارے میں آتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ نے آپ کو کیا مقام آپ کے بارے میں تھا کہ آپ کی ذات سجودہ علم کی انتہائی بلندیوں، عبادت کی آخری چوٹیوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ آپ شب و روز اس قدر اور آپ کو بتایا پڑھا کرتے کہ لوگوں کی بیشتر جماعت کی اس قدر نہیں پڑھ سکتی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 400 خاندان ان کی پرورش آپ کرواتے، ان کی عبادت آپ کرتے۔ پھر ظاہر ہے کہ آل رسول پتہ چلتا ہے بھی پابند بھی ہے، آل رسول بھی ہے، پھر دیندار بھی ہے، تو لوگ کوشش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو دیں، کیونکہ زکات ان پہ لگتی ہے، صدقہ واجبہ لگتا نہیں ہے۔ تو سادات کے لیے پہلی عمومتیں جو ہوتی تھی وہ خمس نکالتی تھی، کیا نکالتی تھی؟ خمس۔ لیکن آج کل وہ سلسلہ ہی نہیں رہا، جبکہ یہ رکھنا چاہیے، خمس اہل بیت کا حق ہے۔ تو حضرت زین العابدین کو لوگ نذرانے دے دیتے تھے، تو آپ ان نذرانوں کو اکٹھا کر کے 400 تھیلیاں بناتے تھے، 400، اور دن میں خبر گیری کرتے تھے فلاں گھر کیسا چل رہا ہے، فلاں گھر آج پڑوس میں ہو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ہمیں کیا خبر ہے؟ اپنے پڑوسی کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جبریل میرے پاس بار بار آتے رہے، میں ڈر گیا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کو اخلاق میں بنا دیا جائے۔ اور ہماری عادت یہ دیکھو، اور ایک اللہ والوں کی اور اہل بیت نبوت کے خاندان کے افراد کی کیفیت دیکھو، اور حضرت زین العابدین 400 تھیلیاں بناتے، ان کے نام لکھ لیتے، خبر گیری کرتے، جب رات ہو جاتی رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں کے اندر بھوکا نمکا سناٹا چھا جاتا، آپ لے کے تھیلیوں کو نکلتے، ایک تھیلی کا کے گھروں میں ڈال آتے۔ یہ رات اس دن کھلا جس دن حضرت زین العابدین کا وصال ہوا، کہ اس دن یہ راز کھلا کہ یہ رات کی تاریکیوں میں جو ہمارے گھروں میں ہر بیٹے تھیلی ڈال جاتے تھے، یہ نواسہ رسول کے رفتے جگر تھے، یہ زین العابدین تھے۔ تو فرمایا کہ ان کی یہ کیفیتیں تھی
تو زین العابدین کے بارے میں آتا فرمایا کہ اتنا علی زین العابدین خرج من المسجد یوما فلقيه رجل فصفه وقال لي صباح وعادوا إليه عبيدا والموالي فكفه عنه فأقبل عليه وقال ما استرعنك من أمرك أكثر لك حاجة نعم فيها فاستحى الرجل فألقي إليه فحيس هو 5,000 درهم فقال أشهد اگر انک من اولاد مصطفیٰ نور الابصار. یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ مسجد سے برآمد ہوئے تو ایک شخص سامنے آ گیا آپ کے اور آپ کو گالی گلوچ کرنے لگا، آپ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنے لگا. تو آپ کے غلام بڑے تھے، اس کو مارے سے بدلا لے. آج مناسب رسول کے بیٹے کو ابن رسول کو گستاخی اور بے ادبی سے پیش آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ شخص ہمارے حالات کا واقف نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ بتاؤ ہمارے حالات اس کے اوپر واقف ہے. کہا کہ ایسا شخص تیری کوئی حاجت ہے تو بتا. برا بلا کہہ رہا ہے وقت کو ضائع کیوں کر رہا ہے، تیری کوئی حاجت ہے تو بتا. تو کہنے لگا میں غریب ہوں، آپ نے اپنا جبہ اتار کے اسے دے دیا، 5,000 درہم دے دیے اور کہا کہ جب یہ آپ نے عمل کیا تو اس کو دیکھ کے حیا آ گئی. وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں واقعہ آپ اولاد رسول ہیں کہ رسول اللہ کے گھرانے والوں کی شان یہ اب یہ درونے میں برا بنا بھی کہے نا تو وہ انہیں نوازتے، انہیں ادا کرتے، وہ ان سے اچھی روش سے پیش آتے. تو یہ زین العابدین کا عمل تھا. حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد مدینہ پاک کی آمد ہوئی اور آپ وہیں 40 سال تک زندہ رہے. آپ کی آنکھوں دیکھے حوال اور واقعات نبی پاک کے روزہ انور کے اوپر بیان کیے، جسے سن کے قبر رسول ہلنے لگی. آواز آئی بیٹا زین العابدین مجھے کیا بیان کرتے ہو، مجھے کیا بتاتے ہو، میں نے تو سارے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور لوگ کہنے لگے زین العابدین یہ باتیں سن کے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا. اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے اور اللہ کے پیارے صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتے. تو امامت کے حقدار اب زین العابدین حضرت علی کے ایک اور بیٹے ہیں دوسری بیوی سے، جن کا نام ہے محمد بن حنفیہ، جو اولاد حنیف کہلاتی ہے. اولاد حنیف کہلاتی ہے، بعض اولاد عباس کہلاتی ہے. وہ اولاد حنیف جو ہے وہ حضرت امام حنیف سے چلی ہے. تو ان کا نام ہے محمد بن حنفیہ. وہ حضرت علی کے فرزند تھے، وہ چاچا تھے اور آپ بھتیجے تھے. بھائی کے بیٹے تھے امام حسین کے. امام حسین بھائی تھے محمد بن حنفیہ کے، وہ اولاد حضرت علی کی. تو چاچے اور بھتیجے کے اندر کوئی بحث ہو گئی. بحث یہ ہوئی اہل مدینہ کے اندر ایک سلسلہ چل نکلا کہ اب امام حسین کے بعد امامت کا حقدار کون ہے، امامت کا حقدار کون ہے. اور یہ صحیح لفظوں کا یہ فیصلہ ہے اور اس کو محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر مورخین نے نقل کیا. تو کہا کہ زین العابدین کہتے ہیں کہ امامت کا حق میرا. محمد بن حنفیہ جو چاچا نے کہا بھتیجے کی حق میرا. اب آپس میں گفتگو چلی اور چاچا اور بھتیجا آپس میں گفتگو کر رہے. تو بھتیجے نے کہا چاچا ہم حاکم کے پاس چلتے ہیں تاکہ ہمارا فیصلہ ہو جائے کہ امامت کا حقدار کون ہے. کہا کون سے حاکم کے پاس؟ کہا ہم مکہ چلیں گے، حرم شریف کے اندر وہاں حاکم ہے. کہا کون سا حاکم؟ کہا حجر اسود ہے، اس سے اور پوچھے امامت کا حقدار کون ہے. ایک کتاب ہے میرے پاس تاریخ حجر الاسود پوری، اس کی تاریخ ہے حجر الاسود کی. اور حضور فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث ہے، 12 یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. حضور فرماتے ہیں جو اس کو احترام کرتا ہے، حجر اسود کو چومتا ہے، قیامت کے دن یہ اس کے ایمان کی گواہی دے.
کہ اس کا نام لے کے حشر کے میدان میں پکارے گا، اس کا نام بھی دے گا، اس کے والد کا بھی دے گا، اس کے دادا کا بھی دے گا، 3 نسلوں تک یہ ایمان کی گواہی دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو 2 آنکھیں عطا کرے گا اور 1 زبان عطا کرے گا، اور یہ جنتی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، اس کو 2 لوگوں نے چوم چوم کے اور گناہوں والے ہاتھ لگا لگا کے اس کا رنگ کالا ہو گیا، ورنہ یہ جیسے ہیرا چمکتا ہے نا، جب یہ آیا تھا تو اسی طرح چمک رہا۔ ایک پہاڑ کے اندر جب کعبہ اللہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا تھا کہ کوئی پتھر لے کے آؤ، 2 پتھر منگائے تھے تو 2 پتھر وہ نکال کے لائے گے۔ ایک مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم کے قدم لگے ہیں اور وہ ہوا میں معلق ہوا، دیواریں جیسے اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا سیڑھی کا کام کرتا تھا، اور دوسرا یہ چھوٹا پتھر تھا چمکدار سفید، تو اسے حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ کعبے کی دیوار کے کونے پہ نصب کر دیا گیا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ زبان بھی عطا کرے گا تو آنکھیں بھی اسے عطا کرے گا، کہ لوگوں کے ایمان کا فیصلہ بھی عطا کرے گا۔ تو جنتی پتھر کو اگر مانتے ہو تو جنتی بشر کے لوگ تو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے حضرت زین العابدین گئے، حضرت محمد بن عطیہ گئے، تو حضرت زین العابدین نے پہلا موقع چاچا کو دیا، چاچا اس سے پوچھو کہ امامت کا حقدار کون ہے؟ محمد بن عطیہ حجر اسود کے قریب گئے اور اس سے سلام کیا کہ بتاؤ امامت کا حقدار کون ہے؟ تو پتھر خاموش رہا، کوئی آواز نہیں، اور جب زین العابدین بولے تو وہ کلام کرنے لگا، پتھر بول پڑا ہے، اسود سے آواز آئی، حسین بن علی کے بعد امامت کا حقدار علی بن حسین ہے۔ علی نام کا حضرت زین العابدین کا، لقب آپ کا زین العابدین ہے، تو کہا اب امامت کا حقدار زین العابدین ہے، اور ان کو خلیفہ مروان بن عبد الملک، عبد الملک جو ہے یہ مروان کا بیٹا ہے، عبد الملک بن مروان، حجاج کو تحریری طور پہ ہدایت ملی کہ وہ بنی عبد المطلب کے قتل سے باہر آ جائے، آنے ابو سفیان اس بارے میں مبالغہ کرتی، ورنہ بنو امیہ کی سلطنت جلد ختم ہو جاتی۔ عبد الملک نے اسے نصیحت، عبد الملک کی یہ خط سیغہ بعد میں رکھ کے ارسال کیا کہ زین العابدین کو جھگڑا گیا زنجیروں کے اندر اور قید کر دیا گیا۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں میں اس کے سلام کے لیے دیدار کے لیے آیا اور میں نے کہا نواسہ رسول کے بیٹے، اور اس قدر مصیبتیں اور تکلیفیں اور آپ جھگڑے ٹوٹے زنجیروں کے اندر، کہا زہری تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم تکلیف میں، خدا کی قسم میں کوئی تکلیف میں نہیں، اگر میں چاہوں تو یہ زنجیریں ایک گھڑی کے اندر ختم ہو جائے، اور یہ تو ہم نے اس لیے اپنے اوپر پہنی ہے تاکہ عذاب خدا بندی ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے رہے، جبکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے صدقے عذاب خدا بندی سے بنا ملے گی، امان ملے گی، لیکن یہ زنجیریں فرمایا کسی بات کی ہمیں یاد دلاتی ہے، تو یہ ہمیں کوئی تکلیفیں نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے ایسے ہاتھ کیے جیسے موم بتی پگھل کے گر جاتی ہے، وہ زنجیریں ایسے گر گئی، اور وہاں پہ ڈھونڈتے ہی رہے، اگر آپ کسی کو نہ ملے، عبد الملک کے محل میں پھر پہنچ گئے جس نے قید کروایا تھا، کہا میرے نگہ باندھا، تیرے نگہ باندھ تلاش کر رہے ہیں، میں پاس پھر آ گیا، بڑی دیر گفتگو ہوئی، پھر آپ چلے، پھر آخری وقت جب آیا تو آپ کو زہر دیا گیا، جیسے حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام زین العابدین کو بھی زہر دیا گیا، اور زہر کی وجہ سے آپ کی انگلیاں کٹ کٹ کے قید کے رستے باہر نکلی، کیونکہ شہادت آپ کا مقدر تھا، باپ کو شہادت جہری ملی ہے، بیٹے کو شہادت سری ملی ہے، امام حسین کو شہادت جہری ملی ہے، امام حسن کو شہادت سری ملی ہے، اور حضور کو بھی شہادت
پاک کی شہادت ہے، اور شہادت صدیقی حضور کو ملی ہے کہ زینب نامی ایک عورت نے کھانا حضور کے لیے پکایا تھا اور اس کے اندر زہر ملایا تھا، اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ اس میں زہر ڈالا ہوا ہے، لیکن آپ نے اس کی دل جوئی کے لیے 2-4 لقمے اٹھا لیے، لیکن زہر نے اثر نہ کیا۔ وہ بات پھر معاملات لمبے چوڑے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی قیمت زین العابدین جن سے قیامت تک سادات چلے، جتنے سادات ہوئے ہیں وہ سارے حضرت زین العابدین سے ہوئے۔ آگے اللہ نے آپ کو جو بیٹے عطا کیے ہیں، شہادت آپ کی 25 محرم 95 کی، عمر مبارک 57 سال، انتقال آپ کی بوجہ ظاہر جو ولید بن عبد مدد نے دیا، آپ مرتبہ شہادت پر پہنچے، مدینہ الرسول جنت البقیع میں حضرت امام زین العابدین کی قبر مبارک ہے۔ یہ پچھلے جمعے میں نے بیان کر دیا، یہ قبر ہے امام حسن، پھر ہے امام زین العابدین، پھر یہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی، اور آگے قبر ہے امام جعفر صادق کی۔ اللہ نے آپ کو بیٹے، بعض روایتوں میں کہ 9 بیٹے اور 1 بیٹی، بعض روایتوں میں ہے کہ 8 بیٹے اور 1 بیٹی۔ آپ بتا بیٹوں کے نام سن لو اور 1 بیٹے کی تھوڑی سی شان میں بیان کر دے گا۔ فرمایا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پہلے بیٹے، امام زید دوسرے بیٹے، امام عبداللہ تیسرے، امام عبید اللہ چوتھے، امام حسن 5ویں، امام حسین 6ٹھے۔ اپنے بیٹے کا نام بھی حسین رکھا اور 1 بیٹے کا نام علی رکھا، اور 8ویں بیٹے حضرت عمر ہیں، اور 1 بیٹی ہوئی ہے جس کا نام سکینہ رکھا گیا۔ 8 بیٹے اور 1 بیٹی، بعد میں 10 لکھا ہے کہ 9 بیٹے اور 1 بیٹے کا نام نہیں ملتا۔ 5ویں امام باقر علیہ السلام، یہ آپ کے شہزادے ہیں، اور آگے اللہ نے آپ کو 1 بیٹا عطا کیا جسے کہتے ہیں امام جعفر صادق، یہ بھی امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے۔ ان کے بارے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں لَوْلَسْنَا تَعْلِلَ حَلَقَ النُّعْمَانَ، آپ فرماتے ہیں اگر امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ یہ بہت بڑے امام ہے، اور فقہ جعفری کی جو بنیاد پڑی ہے وہ امام جعفر صادق سے پڑی ہے کہ رجب المرجب کے اندر ان کی فاتحہ 22 رجب المرجب کو دلائی جاتی ہے۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق اتنے بڑے امام ہیں کہ فرمایا ہے حضور کا فرمان کیا امام اعظم کی فضیلت کے بارے میں حدیث سے محققین بیان کرتے ہیں، فقہاء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے رہتی دنیا تک انسانوں کو جو عقلیں عطا کی ہیں ان میں سے 9 حصے اللہ نے عقل امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمائی ہے، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر امام جعفر صادق کی خدمت کے 2 سال تو آج ابن ثابت کو نہ ملتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یعنی اتنے بڑے امام ہیں امام جعفر صادق، یعنی آپ کے بارے میں آتا ہے چلتا پھرتا کتب خانہ تھا اسلام کا، دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا کہ آپ سے کوئی پوچھا گیا اور آپ نہ بتاتے۔ اور امام محمد امام جعفر صادق، امام محمد کس کے بیٹے ہیں؟ ابھی بتایا رضور سے بولے کس کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین، ابھی بول رہے امام محمد بیٹے ہیں امام زین العابدین، امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد۔ امام محمد اور امام جعفر صادق کی سوچ سنو اور ایمان دادا کرو۔ فرمایا کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو تلوار کا دستہ لگایا جاتا ہے یہ چاندی کا لگانا جائز؟ چاندی کا دستہ لگانا جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ کہا کوئی حضرت دلیل؟ کہا سیدنا صدیق اکبر کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا۔ تو پوچھنے والے کا مقصد کچھ اور تھا۔ امام محمد سے پوچھا کہ آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ہاں، خدا اسے تباہ و برباد کرے جو حضرت ابو بکر کو صدیق نہ مانے، انہیں صدیق نہ مانے، انہیں صدیق نہ مانے، یہاں تک کہ آپ کا سانس پھول گیا۔ جب تک سانس چلتا رہا آپ حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے رہے۔
صدیق کہتے رہے، صدیق کہتے رہے۔ امام جعفر صادق سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے چاندی کا دستہ لگایا تھا تلوار کا، خدا کی قسم وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ تو پتہ یہ چلا اہل بیت کے جتنے افراد ہیں وہ سب ان کو صدیق مانتے ہیں، اور مانے کیوں نہ، انہیں نبی بھی صدیق مانتے ہیں، انہیں حضور بھی صدیق مانتے ہیں، بلکہ نبی پاک اور صحابہ کا مقام اپنی جگہ، بلکہ اللہ کا قرآن ان کی صداقت کا اعلان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو حق لے کے آیا جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہ صدیق ہے، وہ متقین میں سے ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اتنا مسئلہ لمبا چوڑا پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت کا دم کرتے ہو وہاں اہل بیت